بول کے بتائیں جوان کیوں نہیں بول رہے؟ کتنے فیصد؟ زکوٰۃ 2.5% ہے، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے۔ حضرت عمر کتنے لے آئے؟ 50 روپے 100 میں سے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 2.5% دیتے ہیں تو لوگ کئی حساب کرتے ہیں، اور 50% یعنی آدھے پیسوں کو تھوڑا نہ سمجھیں آپ۔ حضرت عمر بہت زیادہ پیسے لے کے آئے، 50%، گھر کی ہر شے آدھی کر کے لے آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے حالات بڑے اچھے تھے ان دنوں، اور ابو بکر صدیق کے معاملات کا مجھے پتہ تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج نہ میں نے ابو بکر سے آگے گزر جانا۔ کہتے ہیں جا کے میں نے مال رکھا، اتنی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ کہتے ہیں جواب تو چلو جو ہونے تھے وہ ہونے ہی تھے۔ حضور نے جو دونوں سے سوال پوچھے نا، ان سوال ہی بڑے انفرادی تھے۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ ادھر دیکھو جوانوں، کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آدھا۔ مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ پھر غور کرنا، پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ دیکھیں سوالوں میں ہی فرق ہے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، اور ان سے پوچھا کیا، اور ان کا جواب بھی بڑا انوکھا ہے۔ اس سوال کا جواب تھا حضور کچھ نہیں چھوڑا، سارا لے کے آیا ہوں۔ جواب یہ تھا، آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا کھانا، تو کہتے نہیں ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لاوارث تو نہیں نا بھئی، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور گھر بھرا ہوا ہے، اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں، رب رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں۔ سنے فرماتے میں نا اللہ اور اس کے رسول، او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل، اللہ رسول کا نام نہیں، معاذ۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جھاڑو پھیر کے ہر شے لے آیا، پر گھر میں اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کا ذکر میرے گھر میں ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے یا کسی عالم نے بتایا ہے کہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے؟ وہ تو پھر مالا مال تھے، اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا۔ وہ سبق بتا رہے ہیں، سبق ہمیں کہ رب رسول کے نام پہ سارا کچھ بھی لٹا دو گے نا تو گھر میں اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے، بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے نا دولت تجوریوں میں بھر کے رکھی ہے، جو اصل دولت تھی اللہ رسول کا ذکر، اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے۔ اب حدیث پاک سنیں، ہر بندہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق، فہم کے مطابق، لیکن ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں اس حدیث پہ آ کے ٹھہر جاتا ہوں، طبیعت جم جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، اپنے سمجھ، فکر کوئی نہیں، جہاں مرضی لگا، اپنے سمجھ کے خرچے۔ آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو پہلے صاحب سے عرض کیا کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، حق وہ حالات دیکھ کے نہیں بولے، وہ ضمیر کی آواز سن کے بولے۔ دوسری بات ہدف طے کریں نیکی کا، یہ کام میں نے کرنے، آپ ہدف طے کریں، اللہ مدد کرے۔ تیسری بات میرے عزیز، حضرت ابوبکر صدیق نے مال خرچ کیا۔ مال جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا، پیسوں سے کام ہوگا۔ آپ کو ادارے بنانے ہیں، مساجد بنانی ہیں، کتابیں چھپوانی ہیں، تو کس طرح چھپیں؟ اپنا مال اور ہم نے یہ ذمہ دے دیا امیروں کو کہ امیر خرچ کریں گے، حالانکہ ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ایک صحابی کلو کھجورے لے کے آ گئے اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ کلو کھجورے نا سارے مال کے اوپر بکھیر دو، جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا اس 1 کلو والے کو ملے گا۔ تو ہم نا وہ ذوق نہیں پیدا کر پا رہے کہ 10 روپے کی اللہ رسول کی نظر میں اخلاص والے 10 روپے کی بڑی قدر، ہم سوچتے ہیں کہ وہ نا سارا کچھ چودھری صاحب ہی آ کے کریں گے، حالانکہ برکت والا جو مال ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ آخری بات جو بڑی ضروری ہے اس پر غور کریں، فیصلے زندگی میں جب بھی کریں انصاف پر مبنی کریں، محبت دیکھ کے فیصلہ نہ کریں،
محبت اور ہوتی ہے، قابلیت اور ہوتی ہے. مجھے اب ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن اس کا قابل ہونا یہ ایک الگ بات ہے. ہر باپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن وہ قابل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. حضرت صدیق اکبر کے اپنے بیٹے موجود تھے، وہ جاتے وقت کسی کو بھی خلیفہ بنا دیتے. موجود تھی ان کی اولاد، مسلمان تھی، کلمہ پڑھتی، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی حضرت صدیق بنا سکتے تھے نا. اور حضرت عمر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تحفے بھیجے ہوں، دوستی بڑھائی ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو نیکیوں میں آگے گزرنے کی دوڑ ہی لگی رہی ساری، معاملہ دوڑ میں رہا. لیکن حضرت ابو بکر کا فیصلہ دیکھیں، جب وقت وصال آیا تو آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ. ساری چیزیں، وصیتیں، نصیحتیں کی، سب کچھ حضرت عمر کے سپرد کیا. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق یہ تو بڑے سخت آدمی ہیں، آپ ایک سخت گیر آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں.